آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث ایک بچی نے پڑھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پڑھنے والی بچیوں کے پڑھنے کو اور ان کے اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرمائے اور پھر سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کو لکھتے ہوئے مختلف ابواب قائم کیے ہیں، اور ہر باب کو قائم کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس پر علماء بحث کرتے ہیں۔ یہ آخری باب ہے، اور اس آخری باب کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو ذکر کیا ہے۔ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آخری باب میں اس آیت کو لائے ہیں جس میں میدان محشر میں انسان کے اعمال کے وزن کا تذکرہ ہے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کے ذریعے سے کتاب کو ختم کر کے امت مسلمہ کے دلوں میں آخرت کی فکر کو بٹھانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ اس کی فکر اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ جو زندگی آخرت کی فکر کے ساتھ گزارے گا، اللہ رب العزت اس کا بیڑا پار کر دے گا، اور جو زندگی میں آخرت کی فکر کو بھلا دے گا تو اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جو آخرت کو بھلا دے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دینے والا ہے، اور جو مقصد زندگی کو بھلا دے تو وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ میری باتیں سنو تو اس وعدے کے ساتھ سنو کہ جو کچھ سنو گے اس پر عمل کرو۔ باتوں کو سنو تو اس یقین کے ساتھ سنو، اس عہد و پیمان کے ساتھ سنو کہ ہم سنی ہوئی باتوں پر زندگی کے آخری سانس تک عمل کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، اپنے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرو، جو اس باب کا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے مختلف روایات میں، اور اللہ نے قرآن کریم میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو ذکر کیا ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، میرے اور آپ کے آبا و اجداد ہیں، جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے پیدا ہوں گے، قیامت کے دن وہ سب کے سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، کسی کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا، کسی کو کہیں جانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ سب کو اس دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورج آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، وہ قیامت کے دن صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور آگ اگل رہا ہوگا۔ سورج کے اندر سے جو آگ نکلے گی وہ اتنی سخت ہوگی کہ اگر وہ قیامت کا دن نہ ہو تو انسان اس آگ میں جل کر کے پھر مر جائے، لیکن وہ قیامت کا دن ہوگا، آدمی جلے گا، بھنے گا، پریشان ہوگا، مگر اس کو دوبارہ موت نہیں آئے۔ کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی، نہ کوئی سایہ دار درخت ہوگا، نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی۔ میرے دوستو، اس دن ہم اور آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ کتنا بھیانک دن ہوگا
اللہ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اور ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لو کہ قیامت کا جھٹکا بڑا شدید جھٹکا ہوگا۔ اے اللہ کتنا شدید جھٹکا ہوگا؟ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، کتنا سخت ترین دن ہوگا وہ۔ فرماتے ہیں اس دن کے خوف اور دہشت کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا بیٹھیں گی۔ کتنا خوف ہوگا؟ فرماتے ہیں خوف اتنا ہوگا قیامت کے دن ہر انسان کو کہ حاملہ عورتیں خوف کی وجہ سے اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی۔ اور کتنا خوف ہوگا دیکھو خدا کیا کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے نبی آپ اس دن لوگوں کو پریشان حال دیکھیں گے اور عجیب کیفیت میں دیکھیں گے، کوئی ہنس رہا ہوگا، کوئی رو رہا ہوگا، کبھی انسان بھاگے گا، کبھی گرے گا، کبھی لیٹے گا، کبھی اٹھے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگوں نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے۔ وما ہم بسکارا، لیکن اے نبی انہوں نے نشے کی کوئی چیز کھائی نہیں ہوگی۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کے سخت ترین عذاب کو دیکھ کر کے لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ بیٹھیں گے۔ میرے دوستو اس دن مجھے بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ دن کتنا لمبا ہوگا جس میں انسان کو دھوپ کی سختی اور سورج سے نکلنے والی تپش کو جھیلنا پڑے گا، نہ کھانے کو کچھ ہوگا، نہ پینے کو کچھ ہوگا، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہوگی۔ کتنا لمبا دن ہوگا یہ، 24 گھنٹے میں پورا ہو ہی جائے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ وہ قیامت کا ایک دن، اے انسانوں تمہارے دنوں کے حساب سے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، ختم ہی نہیں ہوگا وہ دن۔ کتنا لمبا دن ہوگا؟ اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تم اگر اس دن کو بھلا بیٹھو گے کہ جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ بچوں کو بوڑھا کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے 2 مطلب اس کے ذکر کیے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کے خوف اور دہشت کو دیکھ کر کے بچے اپنی بچکانہ حرکت کو بھول جائیں گے اور بڑے بوڑھوں کی طرح سنجیدہ ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے بچوں کے بوڑھا ہونے کا۔ لیکن بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے بوڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دن کے شروع میں بچہ ہوگا وہ اس دن کے ختم ہوتے ہوتے بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ دن کے لمبے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ دن آنے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس دن کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ صحابہ کرام امہات المؤمنین ہمیشہ قیامت کے دن سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک ان کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آقا کی نظر پڑی ام المؤمنین کے چہرے پر۔ آقا نے پوچھا ما یبکی کی یا عائشہ،
یہ عائشہ کیوں روتی ہو؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں ذکرت النار، اے آقا جہنم کی آگ کا خیال ذہن میں آ گیا، قیامت کے دن کا منظر نظروں میں گھوم گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا ہوگا اس دن؟ جس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اولاد اپنی ماں سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ام المؤمنین کہتی ہیں اے آقا مجھے قیامت کے دن کا وہ منظر یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ مسلمانوں غور کرو۔ آقا فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، قیامت کے دن 3 موقع ایسے ہوں گے جس میں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ ان 3 موقعوں میں سے ایک موقع یہ ہے جو اس باب میں ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، ساری خلقت جمع ہوگی، اربوں کھربوں انسان ہوں گے، خدا کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، اور اعلان کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فرشتوں میرے بندوں کے اعمال کا وزن شروع کرو، انسانوں کے اعمال کو تولو، نمازوں کا وزن کرو، روزوں کا وزن کرو، حج کا وزن کرو، زکوٰۃ کا وزن کرو، انسانوں کے اعمال کو تولو۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوگا کہ انسانوں کے اعمال کو تولو تو ہر ایک اپنی فکر میں پڑ جائے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اچھا فکر ہوگی کیا؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور گناہوں کا وزن گھٹ جائے۔ نیکیوں کا وزن بڑھ جائے تو کیا ملے گا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، پرلے میں تیری نماز رکھی گئی، تیرا روزہ رکھا گیا، تیری نماز سے، تیرے روزے سے، تیری نیکیوں سے پرلے کا وزن جھکا، یاد رکھ جیسے ہی پرلے کا وزن جھکے